الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین، اور رب تعالی نے ازل میں ہی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سجایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبی کا آنا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے رب تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت و معیت کے لیے ان افراد کا انتخاب فرمایا جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد تمام انسانوں میں بہترین تھے اور سب سے زیادہ خوبیوں کے حامل تھے، تاکہ وہ آخری شریعت کو بہترین طریقے سے سیکھیں اور اپنے ظاہر و باطن کو نبی آخر زماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات سے منور کر کے ان کی شریعت کی اس طرح تبلیغ و اشاعت کرے کہ قیامت تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری رہے۔ پھر صحابہ کرام میں چاروں خلفاء علیہم رضوان کی شان یہ ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ بلا شبہ وہی امت کے حقیقی رہنما ہے اور امت کو جہالت کی تاریکیوں سے نجات کے لیے ان کے حسین کردار سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ آپ کو کافی ہے اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی وہ کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد کے مطابق یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، اس ہستی کی سیرت کیسی مثالی اور عظیم الشان ہوگی جسے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی قرار دیا۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، رضا دعائے مستجاب حضرت ختم رسول ہیں وہ، نہیں ممکن کسی سے ہمسری فاروق اعظم کی، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرغ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی۔ ہر دور کی طرح آج بھی امت مسلمہ کو درپیش مشکلات میں سیرت فاروقیہ سے حسین واضح رہنمائی ملتی ہے۔ مراد رسول امیر المومنین امام العادلین فاروق اعظم، خسر مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ ابو حفص عمر بن خطاب قریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً
41 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اعلیٰ درجے کے گھوڑ سوار، طاقت پہلوان، عمدہ خطیب، مالدار تاجر تھے اور قریش مکہ کی جانب سے شاہی درباروں میں بطور سفیر جایا کرتے تھے۔ ان کی خوش نصیبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے رب تعالیٰ سے انہیں مانگا تو اعلان نبوت کے 6 سال اپنی زندگی کے 33ویں برس ماہ ذو الحجہ میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر تقریباً 60 سال مکہ مکرمہ اور 11 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی جانثار ہونے کا شرف پایا۔ اس دوران تمام غزوات میں نمایاں خدمات سر انجام دی اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے جیسے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کرتے ہوئے ویسا ہی حکم فرما دیا۔ رسالت نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا اور پھر تقریباً 2.5 سال تک ان کے مشیر خاص رہے۔ خلیفہ اول بلا فصل کے وصال مبارک کے بعد امیر المومنین قرار پائے اور 10 سال تک اس منصب جلیل پر فائز رہتے ہوئے پوری دنیا میں ریاست مدینہ کا جھنڈا لہرایا۔ اپنی خداداد اور فراست سے شعار حکمرانی کو نئی جہتیں عطا کی اور قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف کا ایسا شفاف نظام قائم کیا جس کی مثال قیامت تک پیش کی جاتی رہے گی۔ مسجد نبوی میں مصلی رسول علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کے بعد 1 محرم الحرام 24 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت پائی۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حاضر ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام کر گنبد خضرا شریف سے باہر آئیں گے اور میدان حشر میں اعزاز پانے کے بعد جنت کے بلند درجہ پر فائز ہوں گے۔ انہیں عطا الہی سے بے شمار ایسے اعزازات نصیب ہوئے جنہیں کوشش کر کے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید رب تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ساتھ پختہ تعلق دونوں جہاں کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی دیگر بھلائیوں کے ساتھ ساتھ یہ سعادت بھی نصیب تھی کہ ان کا قرآن مجید سے تعلق مثالی اور لائق تقلید تھا، بلکہ قرآن مجید سے متعلق انہیں وہ خوش بختی میسر آئی جو محض رب تعالیٰ کا فضل ہے، اس سے کوشش کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسے صاحب درست بات کہنے والے تھے کہ متعدد آیات قرآنیہ ان کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کو جمع کرنے اور قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ باجماعت نماز تراویح میں اجتماعی طور پر قرآن مجید سننے اور سنانے کی بدعت حسنہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کی۔ قرآن حکیم سیکھنے، دوسروں کو سکھانے اور اس میں غور و تدبر کرنے کے حوالے سے بھی ان کا اندازہ مینارہ نور ہے۔ وہ نرالے ذوق و شوق کے ساتھ کثرت سے قرآن عزیز کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن اور حاملین قرآن کی تعظیم و تقریر کے حوالے سے بھی حسین نقوش چھوڑے ہیں اور سب سے بڑھ کر کے وہ قرآنی احکام کو بہت اہتمام کے ساتھ اپنی ذات پر بھی نافذ کرتے تھے اور ریاست کو بھی قرآنی نظام کے مطابق چلاتے تھے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ کوئی رائے پیش کرے تو باری تعالیٰ اس کی تائید فرماتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دیتا۔ ان آیات مبارکہ کے موافقات عمر کہا جاتا۔ تقریباً 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو باری تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کو پسند فرماتے ہوئے اس کی تائید میں نازل فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب منکرین ختم نبوت کے ساتھ لڑتے ہوئے حفاظ قرآن بڑی تعداد شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تجویز پیش کی تو فرمانے لگے کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا واللہ خیر، یعنی اگرچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا مگر یہ کام بہتر ہے، بدعت حسنہ ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں۔ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلم یزل عمر یراجعنی
حتى شرح الله صدری لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر بار بار مجھے یہ بات کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے سے متعلق میرا سینہ کھول دیا اور اس بارے میں میری بھی وہی رائے ٹھہری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں نماز تراویح ادا فرماتے اور آپ نے امت کو شوق دلانے کے لیے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، مگر تسلسل کے ساتھ اس کی جماعت نہیں کروائی گئی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ نماز عشاء کے بعد مختلف انداز سے نماز تراویح ادا کر رہے تھے، کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے چند افراد کے ساتھ جماعت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثلا، یعنی میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا۔ آپ نے سید القرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تراویح کی امامت کروائے۔ انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، پھر ایک رات آپ مسجد میں تشریف لائے اور سب لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے دیکھ کر فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس کار خیر کے اہتمام کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تعلیم القرآن حدیث مبارکہ کے مطابق بہترین شخص وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو بہت حسین انداز میں سیکھا اور پھر نہایت اعلیٰ شان کے ساتھ دوسروں کو سکھاتے تھے۔ ان کا سیکھنا یہ نہیں تھا کہ فقط صحیح طریقے سے الفاظ ادا کرنا سکھایا یا الفاظ قرآن کے معنی سیکھے، عربی ان کو مادری زبان تھی، یہ چیزیں تو ان کی مٹی میں شامل تھی۔ ان کا سیکھنا یہ تھا کہ آیت میں غور و فکر کر کے اس کے تقاضے پورے کرتے یا اس کے بعد والی آیت کریمہ کو سیکھتے۔ شہزادہ فاروق اعظم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ جب وہ مکمل ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر ایک اونٹنی ذبح فرمائی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کو سیکھنا شروع کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یا امیر المومنین بننے کے بعد وہ مکمل ہوئی۔ قرآن عزیز کو محبت سے دیکھنا، چھونا، پڑھنا اور سننا سب عبادت ہے، تاہم اگر تلاوت و سماعت کے ساتھ ساتھ اس کا نور دل میں بھی اتر جائے تو رحمتوں کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور قرآن سے اس طرح منور تھا کہ جب آپ تلاوت کرتے اس کی برکات ظاہر و باطن میں محسوس ہوتی۔ جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دامن نماز پڑھی، میں سب سے آخری صف میں تھا۔ جب انہوں نے آیت کریمہ پڑھی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، تو اپنا اتنا روئے کہ مجھے آخری صف میں آپ کی ہچکیوں اور رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے بعض اوقات اتنا روتے کہ مزید تلاوت نہ کر پاتے اور رکوع میں چلے جاتے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق صحیح العقیدہ حامل قرآن حافظ، قاری عالم اور مفسرہ وغیرہ کی تکریم اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں قرآن حکیم کی تعظیم اس قدر تھی کہ آپ اس کے ساتھ نسبت والے حضرات کی بھی تکریم فرماتے تھے۔ دور فاروقی میں ریاست مدینہ کی طرف سے مختلف شخصیات کے وظائف مقرر تھے۔ کسی صاحب کی جتنی زیادہ دینی خدمات ہوتی اسے اتنا ہی زیادہ اعزاز پیش کیا جاتا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان سیکھنے اور سمجھنے کے بعد
اس کے احکام پر عمل کر کے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کریں۔ فقط زیارت اور تلاوت سماعت کرنے سے برکت اور رحمت تو حاصل ہوتی ہے، مگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ احکام قرآنیہ پر عمل کے حوالے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مثالی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، خطاب کے بیٹے خبردار، تم نہ تو ہمیں زیادہ دیتے ہو اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ آپ کو اس بدتمیزی پر بہت غصہ آیا، حتیٰ کہ آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ سیدنا حرمن بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، یہ بھی جاہلوں میں سے ہے، لہٰذا اس سے درگزر فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ مَا جَاوَزَهَا، قسم بخدا جب حضرت حر رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ پڑھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے حکم سے آگے نہ بڑھے، آیت پر عمل کرتے ہوئے فوراً غصہ پی کر معاف کر دیا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کتاب اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتے تھے۔ اس وقت ایک طرف اس بات پر دل غمزدہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے اور مسلمان حکمرانوں کی طرف سے فقط مذمتی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے پختہ تعلق کی چند مثالوں کا تذکرہ ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے کتاب اللہ کی محبت کو پروان چڑھائیں، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت سیکھیں اور اس کی عادت بنائیں، قرآن حکیم کی تعظیم کو فروغ دیں۔ کنز الایمان اور خزائن العرفان یا کسی بھی سنی عالم کی تفسیر، نور العرفان، تبیان القرآن، ضیاء القرآن کے ذریعے روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔